اس پہ دل قربان، اس پہ جان بھی قربان ہے، ہو اس پہ دل قربان، اس پہ جان بھی قربان ہے، تیرا پاکستان ہے۔ ہمارے کرنے کے کام کیا ہیں اور جس کے نتیجے میں ہم اس ملک کو جغرافیائی اعتبار سے بھی اور اس ملک کو ہم نظریاتی اعتبار سے بھی مضبوط بنائیں، اس کے لیے دو چیزیں ہیں، ایک لانگ ٹرم پلاننگ ہے اور ایک شارٹ ٹرم پلاننگ ہے۔ دیکھیں جو شارٹ ٹرم پلاننگ ہے میں پہلے آپ کو وہ بتاؤں۔ ایک تو کام کرنے کا یہ ہے کہ ہر بندہ اپنے طور پر کوشش کرے کہ وہ لوگ جن کے ہاتھ میں اس ملک کی باغ ڈور ہے، میں نے آپ کے سامنے اس کے مختلف شعبوں کا ذکر کر دیا، پارلیمنٹ کا بھی ذکر کر دیا، فوج کا بھی کر دیا، عدلیہ کا بھی کر دیا، سول حکومت کا بھی کر دیا، سیاسی جماعتیں ان کا بھی وہ بھی ایک سٹیک ہولڈرز ہیں اس میں۔ ہم میں سے ہر فرد اگر ایک فوری کرنے کا جو کام ہے کہ جو درد اس کے دل میں پیدا ہوا ہے اور اس ملک کے حوالے سے جو وفاداری کا جو جذبہ اس کے دل میں پیدا ہوا ہے، جو کام وہ کرنا چاہتا ہے، اس کو لے کر ان لوگوں تک جائے، ان لوگوں کے دلوں پر دستک دے، ان لوگوں کے پوشیدہ شریفانہ جذبات بیدار کرنے کی کوشش کرے، ان کو ان کی ذمہ داریوں کا احساس دلائے، اور درد دل سے پہنچائی ہوئی دعوت ضرور مؤثر ہوتی ہے۔ آخر وہ بھی اس ملک کے باسی ہیں، ان میں سے بیشتر لوگ بھی مسلمان ہیں، ان کے اندر بھی ایک ضمیر ہے، ان کے اندر بھی ایک اپنے بچوں کو کی دنیا اور آخرت کی یہ چیز ہر انسان میں ہوتی ہے، چاہے بے شک وہ گناہ گار ہوں گے، کوئی بندہ ہو سکتا ہے گناہ گار، لیکن میں نے عرض کیا کہ اس خطے میں آنے والے ہمارے اسلاف اپنا پیغام لے کر ہندوؤں کے پاس آئے تھے، اپنا پیغام لے کر بدھوں کے پاس آئے تھے، مشرکین کے پاس آئے تھے، کروڑوں دیوتاؤں کی پوجا کرنے والے کے پاس آئے تھے، اور شرک سے بڑا دنیا میں کوئی گناہ نہیں ہے۔ تو یہ تو ہمارے بھائی بند ہیں، یہ تو ہمارے دوست احباب ہیں، یہ تو ہمارے جیسے لوگ ہیں۔ ہم نے آج تک شاید اس حوالے سے کوئی کام نہ کیا ہو کہ ہم ان لوگوں تک رسائی حاصل کریں جس کی جہاں تک ہے، جس کی جس تک ہے۔ یہ جتنے شعبے میں نے آپ کے سامنے پیش کی، اور وہاں جا کر یہ بات کہیں، یہ بات رکھیں اس کے سامنے کہ یہ وقت آ گیا ہے کہ ہم اپنی ذاتی اغراض سے بلند ہو جائیں۔ اگر ابھی بھی ہم اپنے ذاتی اغراض سے بلند نہیں ہوں گے تو اور کون سا وقت آئے گا؟ جو لانگ ٹرم کام ہے جس کے اثرات 20-25 سال کے بعد نکلیں گے، وہ وہی ہے جو یہاں پر ہم بار بار جس کا ہم تذکرہ کرتے ہیں، اور یہ ہم کرتے رہیں گے جب تک کہ اس کی عملی شکلیں ہمارے سامنے نہیں آئیں گی، اور وہ ہے ایک جامع معنی نظام تعلیم و تربیت۔ کہ ان اداروں کی بنیاد رکھیں جہاں سے ہمیں وہ لوگ حاصل ہوں جن کو آپ بطور رول ماڈل پیش کر سکیں۔ یہ ایک مسلمان نوجوان ہے، اس میں سب کو اپنا حصہ ڈالنا ہوگا۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ یہ کام صرف آپ علماء کرام کے ذمے لگا دیں کہ آپ لوگ کریں گے۔ اس میں جو لوگ، ظاہر بات ہے وہ اسکول ہوگا، اور ظاہر بات ہے وہ دانشگاہ ہوگی، تعلیمی ادارہ ہوگا، اس کو پڑھانے والے اساتذہ چاہیے، اس کو اچھے مضامین پڑھانے والے لوگ چاہیے، اس کو تربیت کے لوگ چاہیے، اس کو قرآن و سنت پڑھانے والے لوگ۔ تو ہمارے یہ معاشرے کے تمام لوگوں کا اس کے اندر ایک کنٹریبیوشن ہونا چاہیے۔ ان تعلیمی اداروں کے لیے کوشش کرنی چاہیے، اور 2-3-4 بھی ایسے معیاری اور اونچے درجے کے بن گئے تو اس انشاءاللہ پھر وہ پوری دنیا میں، پورے پاکستان میں اس کے پھیلنے میں دیر نہیں لگے گی۔ اگر کوئی بندہ کہتا ہے کرپشن آپ کا سب سے بڑا مسئلہ ہے، یقیناً ہے، اس کا حل بھی یہی ہے، صالح لوگ آئیں گے کرپشن نہیں کریں گے۔ اسلام میں امانت اور دیانت کے کتنے اونچے اصول ہمارے سامنے موجود ہیں، اور کتنی اجتماعی اموال سے اور دوسرے کے مال سے حفاظت کی کیسی مثالیں موجود ہیں، وہ نہیں ہوگا۔ اگر آپ کہتے ہیں بدامنی ہمارا سب سے بڑا مسئلہ ہے، اس کا حل بھی یہی ہے، جو صالح لوگ وہاں سے پیدا ہوں گے، نہ وہ کسی کے مال کے درپے ہوں گے، نہ وہ کسی کی جان کے درپے ہوں گے۔ بدامنی کیسے پیدا ہوتی ہے؟ جب لوگ دوسرے کی جان، مال اور آبرو کے درپے ہو جاتے ہیں۔ اس کے پیچھے ظاہر بات ہے جو آدمی جس کی صحیح تربیت ہوئی ہے وہ کسی کے جان، مال اور آبرو پر کیوں ہاتھ ڈالے گا؟ وہ تو اس کے بچانے والا ہوگا، اس کو پامال اور ضائع کرنے والا تو نہیں ہوگا۔ تو جس مسئلے کو بھی آپ اٹھائیں گے اور جس مسئلے کو بھی آپ بیان، تو اس کی جڑ یہی نکلے گی کہ جی آپ کے پاس وہ نرسریاں ہونی چاہیے، وہ تعلیمی ادارے ہونے چاہیے جہاں سے وہ لوگ نکل سکے جو اس ملک کی باغ ڈور سنبھالے۔ اگر اس پر دونوں پر ہم کام شروع کر دیں، لانگ ٹرم پر بھی اور شارٹ ٹرم پر بھی، تو انشاءاللہ امید ہے کہ یہ جو جس منجدھار میں کشتی پھنس گئی ہے اللہ تعالیٰ اس سے نکال دیں گے، اور آگے سفر انشاءاللہ عافیت کے ساتھ ہوگا۔ ہو اس پہ دل قربان، اس پہ جان